لیکن ہم نے گزشتہ جمعے اور اس سے قبل بھی ہم نے دونوں جمعوں پر شان
بیٹا باہر جا کے بیٹھا، باہر چلے جا۔ آج وصال یار غار ہے اور قومیت کے لحاظ سے آج یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ ابتداءً میں بات کر لوں اگر کشمیر پر، تو یارو 70 سال ہو گئے نعرے لگاتے لگاتے، نعروں سے کشمیر آزاد ہے۔ کشمیر کے لیے صرف 2 لفظوں میں اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ غیرت کی خاطر، ضمیر کی خاطر، اٹھو مسلمانوں کشمیر کی خاطر۔ خالی سڑکوں پر آ کر نعرے لگا دینے سے، شور شرابہ کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا، عملی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آج دنیا کے سامنے بات کرو، وہ کہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مسئلے کا حل تجھے زیادہ سمجھ آتا ہے یا کائنات کا شہنشاہ زیادہ مسئلوں کے حل جانتا تھا؟ کہتے ہیں جنگ کے لیے طاقت ہونی چاہیے۔ کشمیر کس طاقت کی بنیاد پہ لڑے؟ میں نے کہا کشمیر کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی یہ وہ طاقت ہے جس کے سامنے ایٹم بم کمزور ہے، اور وہ ہے ایمان کی طاقت۔ کون سی طاقت؟ وہ ہے ایمان کی طاقت۔ اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایمان کی طاقت میں کتنا پاور ہوتا ہے، تاریخ میں پیچھے چلا جا، دنیا کے اندر بدر کے میدان میں کھڑا ہو کے آج بھی 313 یاروں کا، یاروں جو نبی کے یار تھے نا 313، آج دیکھ ایٹم بم کوئی نہیں لے کر گئے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہاتھوں میں تھی اور اسلحہ کوئی نہیں تھا، لیکن کامیاب ہو کے لوٹے کیونکہ ایٹم بم بنا نہیں تھا۔ اس سے بڑی طاقت ایمان کا وجود آ چکا تھا۔ انڈیا کا ایک علاج ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ کیا؟ بڑا اونچا بول دو، جہاد۔ 2 باتیں کر لو کشمیر پہ، پھر آپ نے عشق صدیق پر، کیونکہ کشمیر کی کامیابی کے لیے عشق صدیق کا ہونا شرط ہے۔ عشق ہوتا ہے وفاداری میں، عشق ہوتا ہے وفاداری میں۔ پوری کائنات کی وفا ادھر رکھ، ابو بکر کی وفا ادھر رکھ۔ ایسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو جیا بھی یار کے قدموں میں، مرا بھی یار کے قدموں میں۔ ایسا پوری کائنات میں یار نہیں ملے گا جو جیے بھی یار کے قدموں میں، مرے بھی یار کے قدموں میں۔ بس انتہا ہو جاتی ہے اگر سینہ میں عشق صدیق آ جائے نا، پھر کشمیر کیا چیز ہے، یہ انڈیا کیا چیز ہے؟ تو امریکہ میں بھی اسلام کے جھنڈے لہراتے ہیں، لیکن خالی نعروں سے کچھ بھی نہیں، کھوکھلے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرہ لگانا ہے تو لگا نعرہ خیبر والا، لگاتا تھا وہ نعرہ خیبر توڑ دیتا، دیتا تھا سمندر کو گم، سمندر راستہ چھوڑ دیتا۔ یہ انڈیا ہے، اس کی حیثیت اور اوقات کیا، اس کی کوئی اوقات نہیں کہ یہ امت مسلمہ پر قابض ہو جائے۔ یارو ماننا پڑے گا کمزوریاں باہر نہیں ہیں، کمزوریاں اندر ہیں۔ ایک دن اندر کی کمزوریاں نکال کے بعد میں صرف امت مسلمہ کے 40 مردہ ملک، یہ 40 مردہ ملکوں کا جو اتحاد ہے نا، اگر یہ صرف اٹھ کر ایک بار اعلان کر دے کہ صبح تک اگر کشمیر سے انڈیا نہیں نکلا تو امت مسلمہ ایک طاقت بن کے پھر میدان کربلا کا منظر پیش کر دے گی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، کشمیر میں کامیابی کے جھنڈے پہلے گاڑ دیے جائیں گے۔
لیکن عملی جدوجہد ہو، خالی نعروں سے ترانوں سے کشمیر آزاد نہیں، عملی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور الحمدللہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عملی کام کون کرے گا؟ میں نے کہا یار ریاست کے ہاتھوں مجبور ہے، ورنہ باپ رضوی نے جھولی پھیلائی تھی راہیل شریف کے سامنے، تو انڈیا کی طرف قدم بڑھا، 30 لاکھ سنی ماؤں کے لال تیرے پیچھے میں کھڑے کروں گا، 30 لاکھ تیرے پیچھے میں کھڑے کروں گا، تو قدم تو بڑھا انڈیا کی طرف، تمہارے اندر طاقت نہ ہو اور پھر الزام چلا جائے پوری امت پر، امت کا غیرت نہیں ہے، کبھی پکار کے دیکھو۔ لیکن انتہا وہی ہو جاتی ہے کہ جس دن عشق صدیق سینوں میں پیدا ہو گیا، اس دن کشمیر بھی ہمارا ہے، فلسطین بھی ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے پہلے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں ایمان لاؤ، کیا کرو؟ تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں، لوگوں ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ جیسے تم سے پہلے لوگ لے کر آئے ہیں ویسا ایمان لے آؤ۔ اسلام کی بنیاد صحابہ ہے، اسلام کی بنیاد اونچا بولیے، اسلام کی بنیاد صحابہ ہے، صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ بھائی ایک ہوتی ہے بنیاد اور ایک ہوتی ہے سب کے بنیاد، ایک بنیاد اور ایک سب کے بنیاد۔ حضور نے فرمایا نا یہ اسلام ایک عمارت ہے، حضور نے فرمایا اسلام ایک عمارت ہے، بنی الاسلام خمس شہادت، یہ اسلام ایک عمارت ہے، یہ 5 چیزوں پر قائم ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، ان 5 چیزوں پر عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ عمارت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور پھر بنیاد کی کوئی سنگ بنیاد ہوتی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد صحابہ ہے، صحابہ کی سنگ بنیاد ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے کوئی بزرگ ہستی آتی ہے، کوئی معتبر شخصیت آتی ہے، کوئی جاہ و جلال مقام منصب مرتبے والا بندہ آتا ہے، ایک اینٹ اٹھاتا ہے، اسے جگہ پر رکھ کر گارا لگا دیتا ہے، دعا کر دی جاتی ہے، پھر عمارت کی تیاری ہونے لگ جاتی ہے، بیسمنٹ بنا دیا جاتا ہے، نیچے پلر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پہ عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے سب کے بنیاد رکھنے کے لیے جانے جانا والدہا کے چہرے واللیل کی زلفیں علم نسرا کسینہ جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ جب پہلی اینٹ رکھی گئی مصطفیٰ نے پوری کائنات کے اندر چن کر ابو بکر کو اٹھا کر سب کے بنیاد میں رکھ دیا، پھر صحابہ کی عمارت بن گئی۔ آج اسلام تمہارے سنگ بنیاد ابو بکر ہے، اس لیے بنیادیں نہ ہلا، بنیادیں نہ ہلا، سنگ بنیاد ہل گئی تو تیرا کیا بچے گا؟ لیکن شان ابو بکر و زبان علی، اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، تم سے زیادہ تو آج وہ لوفر لہنگر لڑکے جو ہے وہ سڑکوں میں شور مچا رہے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، تم تو مقصد سے آ کے بیٹھے ہو، کیونکہ سڑکوں میں تماشے لگائے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت ہوتی ہے۔ قربان نہ جاؤں اس ابو بکر کی عظمت پر کہ جس کا نام منبر پہ بیٹھ کے لینا عبادت ہے، جس ابو بکر کا نام منبر پہ بیٹھ کے لینا عبادت ہے، اس ابو بکر کے مقام پر قربان نہ جاؤں۔ مدینہ شہر ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق شار ہجرہ سے چل حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب شار ہجرہ سے چل کر مدینے کی وادی کے اندر آئے، اب حضور رحمت عالم کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر قریب قریب بن گیا۔ رات کسی قہر کے اندر آنکھ کھلی، کوئی کام یاد آیا، اٹھ کے
ہے کہ حکومت رپورٹیں لکھ رہی ہے کہ تاجدار کے نعرے کون لگاتا ہے؟ آج رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے کون لگاتا ہے؟ پکی سچی بات ہے. آج صبح ایک بندے نے کہا صاحب اولاد رکھنا کیونکہ آج رپورٹیں بنے گی. میں نے کہا بیٹا اسے کہتا نا بنا کے پھر بتاتا کہ رپورٹ بن گئی ہے. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنے گی. یہی جرم ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دیں. میں نے کہا بیٹا ایک تجویز ہے, زمانے کاٹ کے پھینک دے تو نعرے رک جائیں گے, ورنہ تو ہم تو سینہ چوڑا کر کے کہیں گے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کمال بات کی. امیر المجاہدین کے شہزادے نصاب رضوی نے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, پیچھے سے ایک نے کہا ایسا جو آ رہا ہے گراؤنڈ خالی کرو. اس نے کہا یہ ایسے جو آ رہا ہے ہماری لڑائی تو ٹرمپ کے ساتھ ہے, ایسے جو کیا بگاڑے گا. تو اس لیے حضور کی عزت کی آپ کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ. بے شک گلی سے چل کر بندہ صرف یہاں پر ابو بکر صدیق کی محبت میں آئے. یہ اس کا صدیق کا جو کھینچ لیتا ہے بس. تو اس لیے آج رپورٹیں بنے گی کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کون لگاتا ہے. اگر رپورٹوں میں نام آئے گا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ نعرہ وہی لگاتا ہے جو نوکر ہوتا ہے. نوکر مالکوں کی فکر کرتا ہے, جان کی فکر نہیں کرتا. اس لیے مالکوں کی عزت کی فکر ہے. یہ جان تو آنی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے. عزت سے کوئی مقتل میں گیا یہ شان سلامت رہتی ہے. پہلے تو سودے بن دیکھے تھے نا کہ عزت رسول پہ جیلیں گے کریں گے تو کیا ملے گا. آپ تو دیکھ کے بھی سودا نہ کرو. تو دروازے پہ کون آیا؟ مولا ہے اور نبی کے 4 یار ہیں. نبی کے 4 یار ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق. ابو بکر کا نام عبداللہ شروع ہوتا ہے. عمر, عثمان, علی. عین کہتے ہیں آنکھ کو, عین کہتے ہیں چشمے کو. جانے جانا نے فرمایا تو میرے علم کے چشمے ہیں, تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار 4 یاروں کو دیکھ لینا تو آج 2 کو مصطفیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رکھا ہے, 2 کو علم کے چشمے بنا رکھا ہے. نہ ان کے بغیر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ محمد کے 4 یار ہیں. کہ یعنی اگر دروازہ مصطفیٰ پہ آنا ہے, اگر عزت پانی ہے تو یا تو علم علی سے لے کر آنا یا آنکھوں میں اور دل میں ابو بکر کو بسا کے آنا. میں 2 یاروں کو چھوڑ دیتا ہوں, پہلا اور آخری. پہلا اور کیونکہ ابو بکر میں الف آ جاتا ہے, علی میں یا آ جاتا ہے, پوری حروف تہجی یہاں ختم ہو جاتی ہے. پہلا اور اونچا بولو, پہلا اور آخری ابو بکر و علی. کیونکہ دیکھیں نا بیماری شروع ہوتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے, یا بیماری شروع ہوتی ہے مولا علی سے. تو پھر بیماری کو جڑ سے نہ ختم کریں. چھوٹی چھوٹی دوائیں دے کے کب تک مریض بیچارہ تکلیف میں رہے گا. جڑ سے بیماری ختم کرتے ہیں. دروازے پہ سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی. ابو بکر کیسے آ گئے؟ علی بس حضور سے کام یاد آ گیا تھا, کام کرنے آیا, حضور سے ملاقات کرنی, کام ہے. اچھا علی تم کیسے آئے؟ اب مجھے بھی کام تھا, میں بھی آ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی آپ بڑے ہو, دروازہ پہلے آپ بجا. علی آپ بڑے ہو, دروازہ پہلے آپ بجا دو. مولا علی نے مسکرا کے کہا ابو بکر میں اس سے پہلے دروازہ کیسے بجا سکتا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا علی سورج کی آنکھ نے روئے زمین پر نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان دیکھا ہے تو وہ ابو بکر ہے. میں اس سے پہلے دروازہ کیسے ابو بکر دروازہ پہلے ابو بکر دروازہ پہلے آپ بجائیے. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں علی میرے بھائی
علی دروازہ پہلے تم بجاؤ. نہیں ابو بکر دروازہ پہلے آپ بجاؤ. کیونکہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہ ہو. نہیں علی دروازہ آپ بجائیے, کیونکہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جس کے پاسپورٹ پہ علی مہر نہ لگائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نہیں ابو بکر آپ بجائیے, کیونکہ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی اس کے پاسپورٹ پہ مہر نہیں لگانا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہ ہو. سبحان اللہ. جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہ ہو اس کے پاسپورٹ پہ. یہ پاسپورٹ کی بات سمجھ آتی ہے؟ تھوڑی سی مزید کھول کے سمجھاؤں. سبحان اللہ. آج دنیا کے کسی ملک میں جاؤ, چلو ہمارے عموماً دیہاتی لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ جو عربی میں پوچھے تیرا پاسپورٹ کہاں ہے, اس غریب کو کیا سمجھ آتی ہے عربی کیا چیز ہے؟ کوئی بندہ سمجھا دے اس کو پاسپورٹ کہتے ہیں. اچھا پاسپورٹ لے لیا, اب وہ پاسپورٹ کھول کے کیا کرے گا؟ اس پہ ویزا چیک کرے گا. ویزا لگا ہوگا تو اب اس کو بندہ کہہ تو سکتا ہے یار یہ سرکار کا شہر ہے, تو روک کیوں رہا ہے؟ سرکار کا شہر ہے لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے. نے کہا ہوگا کیا, میں اس پہ مہر لگاؤں گا, یہ سیدھا اس دروازے سے نکلے گا, سرکار کے شہر میں آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ ایک مہر لگے گی, یہ سرکار کے شہر میں داخل ہو جائے گا. لیکن ہر ملک کے اندر نہ ایک ایمبیسی ہوتی ہے, یعنی اس ملک کا نمائندہ, اس ملک کا نمائندہ ہر ملک کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. یہی ہے بس جو نہیں نکل رہا, یہی ہے جو نہیں نکل رہا. اعلان کر رہے ہیں مولویوں کو ماہانہ 10,000 روپے دیں گے. ان کا مولوی بھوکے مر گئے, مولوی بھوکے مر گئے تو تیرے 10,000 کی خاطر یہ محمد عربی کے در کی نوکری چھوڑ دیں گے. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے, تو لائنوں میں لگا کے سائن کروا کے دے گا. لوگ مولویوں کا ہاتھ چھوٹ کے ہی دے جاتے ہیں. نہ قطار نہ انتظار, بس شرط ہے کہ نوکری سچی ہونی چاہیے. نوکری سچی, 2 نمبری 3 سے نہیں چلتی. اب وہ کہ ہمارے ملک کے کچھ نمائندے تمہارے ملک میں تھے, ہمارے ملک کے کچھ نمائندے تمہارے ملک میں تھے, کیا ان سے سائن کروا کے آیا ہے؟ اگر ان کے سائن تیرے پاسپورٹ پہ ہیں تو جا, بندہ سارا حساب دے کے اور ٹہلتا جنت کے دروازے پہ آئے گا. فرشتہ کہے گا روک گئے, دنیا کا پاسپورٹ لیا, پاسپورٹ کھول کے پوچھے گا اس پہ 5 طن سے مہر لگوائی ہے. کہا کیا ضرورت, کون 5 طن؟ کہا جنت تو رب نے بنائی ہے, پر جنت کے سفیر اس نے دنیا میں بھیجے تھے, اگر ان کی محبت کی مہر لگوا کے آئے تو چلا جا جنت. یہ پاسپورٹ ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے. علی دروازہ پہلے تم بجاؤ, علی دروازہ پہلے. ابو بکر صدیق, مولا ابو بکر صدیق کہتا ہے علی دروازہ پہلے تم بجاؤ. کہا ابو بکر میں اس بندے سے پہلے دروازہ کیسے بجاؤں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو ابراہیم کا حسن دیکھنا ہو اسے 50,000 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آج روئے زمین پر ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے ابراہیم کا حسن. اس لیے ابو بکر دروازہ پہلے آپ بجائیے. نہیں علی میں اس بندے سے پہلے دروازہ کیسے بجا سکتا ہوں جس کے لیے جانا نے فرمایا جب تم خیبر کے موقع پر جب وہاں سے فتح حاصل کر کے آ رہے تھے میں حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا, ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, میں نے عرض کیا حضور پی لوں, میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر, یہ پیالہ رب نے علی کے لیے بھیجا ہے
यार जन्नत की चाबियां, जन्नत की चाबियां 50 करोड़ का बंगला खरीद लेना, पर जब तक चाबी तेरे पास नहीं आती तू मालिक नहीं बन सकता। और पुत्र रब ने जन्नत को एक नहीं 8 दरवाजे लगाए हैं। एक नहीं 8 दरवाजे जन्नत को लगाए हैं और 8 की चाबियां अबू बकर के पास है। अबू बकर 8 दरवाजों की चाबियां किसके पास है? वो पैगंबर तो नहीं है, साहिब पैगंबर सा मगर लगता है। वो पैगंबर तो नहीं है, साहिब पैगंबर सा लगता है तो वो दरिया गहराई में समंदर सा लगता है। वो पैगंबर तो नहीं है, साहिब पैगंबर सा मगर लगता है। जब हुजूर जाना हिजरत के सफर में उम्मे माबद के घर से निकलकर जब मदीने की जाने बढ़े ना, लोग आके पहले अबू बकर से मिलने लगे, लोग अबू बकर से सलाम करने लगे। वो पैगंबर सा नहीं है, साहिब पैगंबर सा मगर लगता है। लोगों ने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि शायद नबी अबू बकर है। अबू बकर सिद्दीक ने इस बात को महसूस किया ना, अपने कंधे से चादर उतार कर हुजूर के कंधों पर डाल दी। अपने कंधों से चादर उतार कर हुजूर के कंधों पे डाल दी। यार वो अली है जिसके कंधों पे मुस्तफा चादरें डालते थे, वो ज़हरा है जिसके कंधों पे मुस्तफा चादरें डालते थे, यार वो उमर है जिसके कंधों पे मुस्तफा चादरें डालते थे, पर ये अबू बकर है जो मुस्तफा के कंधों पे चादरें डाल रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं डाल रहा, बदर का मैदान देख, हुजूर की चादर सिरक रही है, कंधे पे आ रही है, अबू बकर उठा उठा के सरों में डाल रहा है। वो पैगंबर तो नहीं है, वो पैगंबर तो नहीं है, साहिब पैगंबर सा मगर लगता है। वो दरिया है गहराई में समंदर सा लगता है। और जिस जगह के लिए तड़पते हैं फरिश्ते, जिस जगह के लिए तड़पते हैं फरिश्ते, वो उस मस्जिद का मिंबर और मेहराब सा लगता है। जिस जगह के लिए तड़पते हैं फरिश्ते, वो उस मस्जिद का मिंबर और मेहराब सा लगता है। वो पैगंबर तो नहीं है, साहिब पैगंबर सा लगता है। यार ये वो अबू बकर है जिसके लिए हुजूर जाना ने फरमाया, जाओ की इजाजत दे तो मैं बात करूंगा। थोड़ा और वापस से कहना मंजर बाकी है, लेकिन वक्त की किल्लत पर छोड़ रहा हूं, वरना अभी ये आधे घंटे का मुकालमा है जो अबू बकर सिद्दीक और मौला अली के दरमियान। आधे घंटे का मुकालमा है। अली अबू बकर से आगे नहीं बढ़ता, अबू बकर अली से आगे नहीं बढ़ता। और मैंने कहा इन्हें मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत तड़प की थी अली और अबू बकर की चौखट को चूमने पर, तुझे समझ ही नहीं आती कि अबू बकर और अली का प्यार कितना है। जब दिल करता है भौंक बढ़ता है। और मैंने कहा कभी कभी देख तो लिया होता इनके लिए आपस में मोहब्बत कितनी है। कभी तो शर्म हया का दामन पकड़ लिया होता, तुझे थोड़ी सी गैरत आ जाती। लेकिन यार जब कोई अबू बकर पे भौंकने लगता है, मुझे उसके खून पर शक सा होने लगता है। अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को जिसने नारा दिया हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। शर्म आ रही है तुमको? हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। ना छोटा ना बड़ा कोई खामोश ना हो, हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती नबी जन्नती जन्नती। मैं बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, जिस नारे पे ना बोलेना बाद में तुझे नजरें झुकानी पड़ जाएंगी, इसलिए पहले कह रहा हूं हाथ उठा के कहे हर सहाबी है नबी जन्नती, हर सहाबी है नबी जन्नती, हर सहाबी है नबी जन्नती। और ये तो वही सहाबी है ना
माँ बैना बैठी व मिंबरी, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जितना टुकड़ा है वो क्या है? और अबू बकर कहाँ है? या तो साबित कर हुजूर का फरमान झूठा है। अगर नहीं साबित कर सकता तो जैसे मालिक ने जन्नत दे दी है या तेरे बाप की विरासत नहीं जो तू अबू बकर को जन्नत से निकाल दे, क्योंकि जन्नत के अंदर हाथ पकड़ के अल्लाह अकबर वो मंजर कैसे भूल जाऊं। अबू बकर वसीयत लिख रहे कि यारों मैं मर जाऊं ना तो मेरा जनाजा उठा के मुस्तफा के दरवाजे पे ले जाना, अगर कबूल कर ले तो अंदर ले जाना, न कबूल करे तो बकी में ले जाना। और यारों जनाजा जिसने उठाया था ना, आगे एक कंधा उमर बिन खत्ताब का था और दूसरा कंधा हैदर करार का था। मैंने कहा जिसने सिर्फ तेरे बाप के महीने की आधी तनख्वाह खाई हो ना, उससे बाप के जनाजे की चरपाई उठवा के दिखा, उससे बाप के जनाजे की चरपाई उठा के दिखा। अल्लाह अकबर, जनाजे की चरपाई उठा के। कौन है दो? ऊंचा बोलो ना यार। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब और मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा। यार बकी का रास्ता दूसरा जाता है, हरम का रास्ता दूसरा जाता है। एक लम्हे के लिए जब जनाजे का रुख पलटा होगा, यार सहाबा की मजलिस में से कोई तो निकल के कहता उमर तुझे नहीं पता कि जनाजा कब्रिस्तान यहाँ है, जनाजा यहाँ नहीं लेके जा रहे, इस तरफ क्यों लेके जा रहे हो? अल्लाह अकबर, कोई किसी सहाबी का इतराज नहीं है। और लिखा पता है किसने है? मरीज आने देवबंद का हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी। किताब का नाम है जमालुल औलिया। किताब का नाम जमालुल औलिया। और बात यहाँ नहीं खत्म की, बात इससे आगे और बहुत बड़ी बात कर गया। जनाजा लेके जा रहे हैं, कौन? ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो। आज पूछते हो ना पीर के हाथों में हाथ क्यों देते हो? मैंने कहा फलसफा अबू बकर ने दिया है, जियो भी मुर्शिद के कदमों में, मरो भी मुर्शिद। जनाजे की चारपाई उठाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जनाजा है, रोज़ा रसूल पर रख दिया गया। जदीद दौर नहीं था कि कोई बटन दबाता दरवाजा खुल जाता, अंदर से आवाज आ रही है उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यार को यार से मिला दो। मैंने कहा मौलवी ये कौन कह रहा है? तेरे अकीदे के मुताबिक नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जो मिल जाए वो नहीं बोल सकता, तो फिर फरिश्ता बोल रहा होगा, और फरिश्ता खुदा की मर्जी के बगैर नहीं बोलता, तो मान ले फरिश्ते से रब बुलवा रहा है। अगर फरिश्ता नहीं बोल रहा तो फिर कब्र से मुस्तफा जाने रहमत मिला। अगर मान ले कि अगर कब्र से ये आवाज मुस्तफा की भी नहीं है तो फिर मान लेना खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। का खुदा बोल रहा है, यार को यार से मिला दो। यार कहा अबू बकर सिद्दीक तो जन्नतुल बकी में दफन हो जाते। मैंने कहा नहीं, अबू बकर ने कहा था मैं खाने की मट्टी को दफन करना मैं खाने में, मैं खाने की मट्टी को दफन करना मैं खाने में, ताकि मैं खाने की मट्टी रहे मैं खाने में। हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सबका यहाँ ना इस ज़ौक़ के साथ शान सिद्दीक़ अकबर सुनना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी हाजिरी मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल